السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ آج بلوغ المرام سے باذن اللہ ہم اور آپ چوتھے نمبر کی حدیث پڑھ رہے ہیں، حدیث نمبر 4۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس، اخرجه الاربعة وصححه ابن خزیمہ والحاکم وابن حبان۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، جب پانی دو بڑے مٹکے کے برابر ہو تو وہ گندگی کو نہیں اٹھاتا ہے۔ اور ایک لفظ میں یہ ایک حدیث یہ ہے لم ینجس، وہ گندا نہیں ہوتا ہے۔ اس کو اربعہ نے روایت کیا، چار لوگوں نے، ابن خزیمہ نے، امام حاکم نے، ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے۔ آئیے جیسا کہ ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے ہم لوگ کس کو پڑھتے ہیں؟ راوی حدیث کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اور راوی حدیث آج ہمارے پاس کون ہے؟ انتہائی مشہور اور معروف صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ آپ کا نام عبداللہ، والد کا نام عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہم اجمعین ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے۔ آپ مکہ میں کم سنی میں مشرف با اسلام ہو گئے۔ مکہ ہی میں آپ ابھی کم عمر کے تھے، اسی موقع پر آپ مسلم ہو گئے اور غزوہ بدر اور احد میں چھوٹے ہونے کی بنیاد پہ شریک نہ ہو سکے۔ غزوہ احد میں اور غزوہ بدر میں دونوں میں چھوٹے تھے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنگ میں شامل اور شریک ہونے کی اجازت نہیں دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو جانتے ہو جانتے ہیں کہ آپ امت کا بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ کانا من اویت العلم والعمل، آپ علم و عمل کے بہت بلند مقام پر فائز تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و عمل کے بہت بلند مقام پر فائز تھے۔ آپ چوٹی کے صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں، جو علم میں، فضل میں، مقام میں، مرتبے میں، ان تمام چیزوں میں جو چوٹی کے صحابہ کرام ہیں ان میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر 7 ان صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں جن سے کثرت سے فتوے صادر ہوئے ہیں، جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی تھے، جو فتویٰ دیا کرتے تھے۔ 7 بڑے صحابہ میں شمار ہوتا ہے، جیسے جن میں عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، ام المومنین عائشہ صدیقہ اور زید ابن ثابت۔ یہ 7 صحابہ وہ ہیں جو کثرت سے فتویٰ دینے والوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ عمر بن خطاب اور علی بن ابی طالب یہ وہ دو جو خلفائے راشدین میں سے ہو گئے۔ اس کے بعد 3 عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، 3 2 5 ہو گئے، اور زید ابن ثابت یہ 6 ہو گئے، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 7 ہو گئی۔ تو کثرت سے فتویٰ دینے والوں میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جن صحابہ کرام سے کثرت سے روایات مروی ہیں، یعنی 1000 سے زیادہ روایات صرف 7 صحابہ سے مروی ہیں، 1000 سے زیادہ روایات صرف 7 صحابہ سے مروی ہیں۔ اس سے پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ کون کون سے ہیں؟ ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، اور جابر بن عبداللہ، ابو سعید الخدری، ام المومنین عائشہ صدیقہ، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ اجمعین۔ دوبارہ دیکھتے ہیں، عبداللہ سے پہلے دیکھتے ہیں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن عباس، یہ 2 ہو گئے۔ خادم رسول انس بن مالک 3 ہو گئے۔ ابو ہریرہ 4 ہو گئے۔ ابو سعید الخدری 5 ہو گئے۔ جابر بن عبداللہ 6 ہو گئے،
اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 7 ہو گئی. تو ان میں بھی 7 کثرت سے احادیث بیان کرنے والوں میں بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی کیا ہے شامل ہے. آپ صرف بخاری اور مسلم میں جو متفق علیہ روایت جس کو کہتے ہیں حدیث کی سب سے اعلیٰ قسم کیا ہے وہ حدیث جس کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہو اور راوی اور احادیث کے الفاظ کا ایک ہو. تو اس طرح کی روایت متفق علیہ روایت جو ہے وہ کتنی ہے بخاری اور مسلم میں 170 احادیث متفق علیہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہیں. اور امام بخاری نے جو تفرد کیا نصیب بخاری کے اندر جو ہے وہ 81 حدیث ہے اور مسلم کے اندر 31 حدیث ہے. مجموعی جو تعداد ہے جو انہوں نے بیان فرمائی ہے وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ 1630 حدیث ہے. 1630 حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے مروی ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور فضیلت آپ کی وہ یہ کہ عبادلہ اربعہ جو ہے یعنی 4 عظیم صحابہ جو ہم عمر تھے اور بڑے ہی عالم اور فاضل تھے صحابہ میں بالکل معروف اور مشہور تھے ان میں بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے شامل ہو. 4 صحابہ کون ہیں جن کا نام عبداللہ ہے اور عمر بھی تقریباً برابر ہے اور یہ چاروں کے چارے بڑے عالم بڑے فقہاء میں کیا ہے شمار ہوتے ہیں. عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن الزبیر اور عبداللہ بن عمرو بن عاص یہ 4 ہو گئے. عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن الزبیر اور عبداللہ بن عمرو بن عاص یہ 4 عبادلہ کہے جاتے ہیں اور یہ انتہائی ذی علم صحابہ کرام میں سے ایک ہے. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے بھی بڑے مشہور اور معروف ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور پیروی کرنے میں جیسے آپ نے عبادت انجام دی ویسے کرنے میں صحابہ میں بالکل آپ معروف اور مشہور تھے. اور علم کا خزانہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بقی ابن عمر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 60 سنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد عبداللہ ابن عمر 60 سال سے زیادہ بحیات رہے اور ان میں لوگ آپ کے پاس آ کر کے مسائل پوچھتے تھے علم حاصل کرتے تھے اور آپ سے مسائل کیا دریافت کرتے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہے فتویٰ وغیرہ دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں کہا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل عبداللہ ابن عمر بڑے ہی اچھے انسان ہیں کاش کی وہ رات کی نماز پڑھتے. تو جیسے ہی انہوں نے سنا اس کے بعد تا حیات انہوں نے کبھی رات کی نماز اور تہجد کی نماز نہیں چھوڑی. مکہ کے اندر ذی طویٰ جو مقام ہے جہاں پر وہ جب جاتے تھے مکہ تو ذی طویٰ مقام پر وہ ٹھہرتے تھے وہاں رات گزارتے تھے صبح غسل کرتے پھر مکہ جو ہے طواف کے لیے روانہ ہوتے تھے. تو ذی طویٰ مقام پر ہی ان کی وفات ہوئی اور 73 ہجری میں اور وہیں پر مہاجرین کا جو مقبرہ اور قبرستان تھی وہیں پر ان کو دفن کیا گیا. تو یہ مختصر حالات زندگی ہیں انتہائی مشہور اور معروف صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اب اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتے ہیں حدیث کا درجہ کیسا حدیث کیسی ہے حدیث کو کس نے روایت کیا کس نے بیان کیا ہے. تو امام ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا کہا اخرجہ الاربعۃ اس کو اربعہ نے روایت کیا. اربعہ سے مراد کون ہے بخاری مسلم کے علاوہ باقی جو 4 ہیں یعنی ابو داؤد الترمذی النسائی ابن ماجہ. امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے حدیث نمبر 63 ہے. ترمذی نے روایت کیا ہے 67 ہے. نسائی کیا 52 ہے. ابن ماجہ کیا 517 ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں ابن خزیمہ نے حاکم نے اور ابن حبان نے صحیح کہا ہے. ابن خزیمہ میں یہ حدیث 92 نمبر پہ ہے. ابن حبان میں 1249 پہ ہے اور مستدرک الحاکم میں 466 نمبر پہ یہ حدیث ہے. یہ حدیث علماء کے حدیث القلتین کے نام سے مشہور اور معروف ہے. 2 مٹکے والی حدیث 2 بڑے مٹکے والی حدیث. جیسے اس سے پہلے حدیث جو پہلی والی حدیث تھی دوسرے نمبر کی حدیث بیر بضاعہ جو تھی ایسے ہی حدیث قلتین کے نام سے صحابہ کے درمیان مشہور اور معروف ہے. اس حدیث کو اکثر علماء نے صحیح قرار دیا ہے
چند ایک نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور صحیح قرار دینے والا قول زیادہ درست اور صحیح ہے۔ جن ائمہ نے، جن محدثین نے، زمین کے جن ستاروں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، ان میں امام الشافعی، امام احمد، ابو عبید، القاسم بن سلام، امام الطحاوی، امام دارقطنی، امام ابن دقیق العید، ابن خزیمہ، ابن حبان، امام حاکم، امام ذیبی، امام نووی، امام ابن حجر الاسقلانی، احمد شاکر اور شیخ البانی، یہ تمام لوگوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی لیے امام خطابی معالم السنن کے اندر کہتے ہیں کفا شاہدا علی صحتہ ان نجوم الارض من اہل الحدیث قد صححوہ، کہ اس حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ زمین کے ستاروں نے محدثین میں سے، اہل الحدیث میں سے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ چند ایک علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا، لیکن ان کا قول کمزور ہے۔ جن لوگوں نے ضعیف قرار دیا ہے ان میں ابن عبد البر المالکی ہے اور ابن العربی رحمہ اللہ ہے۔ اب آئیے اس حدیث کا معنی اور مفہوم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ایک ایسے پانی کے بارے میں جس میں چوپائے اور اسی طریقے سے درندے جانور آتے ہیں اور پیتے ہیں اور پیشاب وغیرہ بھی کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس پانی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، کہ جب پانی دو قلے ہو، دو مٹکے، بڑے مٹکے میں ہو، تو وہ گندگی کو نہیں اٹھاتا ہے۔ تو گندگی کیا ہے؟ نہیں اٹھاتا ہے، یعنی گندا وہ نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ جو قلہ ہے، وہ اس کی تحریر میں اختلاف ہے۔ قلتین کہا گیا ہے اور عام طور سے یہ بڑے مٹکے کو کہا جاتا ہے۔ دو بڑا مٹکا اگر پانی ہو اور پھر اس میں گندگی گر جائے اور کلر، رنگ، بو وغیرہ نہ بدلے تو پانی پاک ہی رہے گا، پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن دو قلہ کتنا ہوگا؟ موجودہ زمانے میں جو اس کا ایوریج اور اندازہ کیا گیا ہے وہ یہ کہ اگر لیٹر سے دیکھیں گے تو 307 لیٹر، 307 اتنا لیٹر یہ دو قلہ ہے، اور اگر کلو میں دیکھیں گے تو 102 کلو، 102 کلو یہی جو ہے دو قلہ ہے۔ اور یہی مائع کثیر کا ضابطہ، یعنی اگر پانی دو قلہ ہو یعنی 102 کلو ہو، 307 لیٹر پانی اگر ہو، 307 لیٹر پانی اگر ہو اور اس میں کوئی گندی چیز گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر کب ناپاک ہوگا؟ جب اس کا کلر بدل جائے یا اس کا رنگ، اس کا مزہ بدل جائے یا اس کی بو بدل جائے۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی چیز نہیں بدلتی ہے اور پانی دو قلہ ہے، 307 لیٹر ہے، 102 کلو گرام ہے پانی، اور اس میں کوئی گندگی گر جائے جس سے پانی کا کلر بھی نہیں بدل رہا ہے، پانی کا ٹیسٹ بھی نہیں بدل رہا ہے، پانی کی بو بھی نہیں بدل رہی ہے، تو ایسی صورتحال میں پانی پاک مانا جائے گا۔ لیکن اگر یہ پانی دو قلے سے کم ہو اور اس میں گندگی گر جائے، اگرچہ پانی کا بو، کلر، رنگ نہ بدلے، تب بھی پانی کیا ہے؟ ناپاک ہو جائے گا۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اگر پانی دو قلہ ہو اور اس میں کوئی گندگی گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ کب ہوگا؟ تینوں اوصاف ثلاثہ میں سے جو پانی کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اس کا کلر، اس کا ٹیسٹ اور اس کا بو، اس کی بو، اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بدل جاتی ہے گندگی گرنے کی وجہ سے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اور اگر پانی دو قلے سے کم ہو، دو مٹکے سے کم ہو، 102 لیٹر سے کم ہو،
اور اس میں کوئی گندگی گر جائے تو پانی فوراً ناپاک ہو جائے گا، اگرچہ اس کا کلر وغیرہ نہ بدلے، تب بھی پانی کیا ہے؟ ناپاک ہو جائے گا۔ یہ خلاصہ ہے یہ پوری روایات کا جو اللہ رب العالمین کی توفیق سے کیا ہے آج آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے۔ لیکن اس میں چند چیزیں اور بھی ہیں جو انشاءاللہ آگے جو روایات آ رہی ہیں اس میں ذکر کی جائیں گی۔ تو یہ چوتھے نمبر کی حدیث تھی جو اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں، باقی باذن اللہ آئندہ دنوں میں مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔